تو مجھے بتائیں پھر اسلام کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی کون کر رہا ہے؟ اس اسلام کا ٹھیکیدار اور کسٹوڈین یعنی مولوی. اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑا کوئی شخص ظالم نہیں ہو سکتا جو مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آج بھی کوئی مسلمان، کوئی مولوی، کوئی دین کا ٹھیکیدار آپ کو مسجد میں نماز پڑھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، ایون حلقہ بنا کے درس قرآن کرنے سے بھی نہیں روک سکتا. درس قرآن کرنا بھی تو اللہ کا ذکر ہے. تو سر کسی مسجد میں آپ کر کے بتائیں. تو مجھے بتائیں مشرکین عرب جو نبی علیہ السلام کو حرم میں نہیں نماز پڑھنے دیتے تھے، ان میں اور ہمارے علماء میں کیا فرق ہے؟ اور جو مسجدوں میں لکھ کے انہوں نے لگایا ہوتا ہے کہ امام مسجد کی اجازت کے بغیر کوئی درس نہیں دے سکتا، نہ چندہ اکٹھا کر سکتا ہے. جب آپ کسی کو مسجد میں ذکر نہیں کرنے دیں گے تو مسجد کی آبادی جو ہے وہ مسجد میں ایئر کنڈیشن لگانے سے یا زیادہ ٹوٹیاں لگانے سے یا خوبصورت قالین بچھانے سے ہوتی ہے یا نمازیوں سے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے 114 نمبر سورۃ البقرہ کی. یہ آلموسٹ سمجھ لیں ہر مسجد کی سٹوری ہے تو یہ مسجد حرام کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو منع کر دے اللہ کی مسجد میں آنے سے ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس کا نام یعنی اللہ کا نام ذکر کیا جائے مسجد کے اندر، وسعی فی خرابہا، اور مسجد کی بربادی کا، ویرانی کا وہ خواہاں ہو. یہ بات مشرکین عرب کو ہو رہی ہے جنہوں نے مسلمانوں کے اوپر بین کر دیا تھا کہ وہ حرم مکہ کے اندر آ کے نماز ادا کریں یا اللہ کا ذکر کریں. اللہ کہتا ہے کیسے ظالم ہے، ایک طرف یہ چیز فیسلٹی اویل کر رہے ہیں کہ ہم حرم کے متولی ہیں، اور ظلم کی انتہا یہ ہے انہوں نے اوپر ایسے ظلم اپنے اوپر کیا ہوا ہے کہ یہ مسلمانوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے مسجد میں روکتے ہیں. تو دراصل یہ مسجد کی ویرانی چاہ رہے ہیں. جب آپ کسی کو مسجد میں ذکر نہیں کرنے دیں گے تو مسجد کی آبادی جو ہے وہ مسجد میں ایئر کنڈیشن لگانے سے یا زیادہ ٹوٹیاں لگانے سے یا خوبصورت قالین بچھانے سے ہوتی ہے یا نمازیوں سے؟ تو مسلمانوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑا کوئی شخص ظالم نہیں ہو سکتا جو مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آج بھی کوئی مسلمان، کوئی مولوی، کوئی دین کا ٹھیکیدار آپ کو مسجد میں نماز پڑھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، ایون حلقہ بنا کے درس قرآن کرنے سے بھی نہیں روک سکتا. درس قرآن کرنا بھی تو اللہ کا ذکر ہے. تو سر کسی مسجد میں آپ کر کے بتائیں. آپ نمازیوں کو درس نہ دیں امام کی جگہ پہ کھڑے ہو کے، سارے نمازی چلے جائیں، آپ اپنے 2-3 دوستوں کو لے کے بیٹھ جائیں اور ترجمے والا قرآن کھول کے آپس میں کریں. تو اب مولوی کو کس چیز کی پیڑ ہے؟ پہلے تو تھا میری پوسٹ چھن رہی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے درس دینا ہے، اسی لیے آپ کو رمضان میں اس نے قابو کیا ہوتا ہے. فجر میں بھی درس، ظہر میں بھی درس، عصر میں بھی درس، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی. اور اعتکاف والوں کا تو ایسا بینڈ بجا ہوتا ہے بیچارے، وہ کہتے ہیں ہم بیٹھے اعتکاف تھے، ادھر ان کے درس بھگتنے پڑ رہے ہیں ہمیں. چلو ایک درس دو، وہ بھی کہتے ہیں پورے سال دی کسر کٹا گے کتنے سو. لیکن ایک بندہ امام مسجد کی پوسٹ پہ نہیں بیٹھا ہوا، اس نے عام نمازیوں کی طرح نماز ادا کی ہے. سارے نمازی چلے گئے، جوتیاں بھی خالی ہو گئیں، مسجد کی لائٹیں بھی آف ہو گئیں. اب 2-3 دوست بیٹھ کے قرآن سرکل ایک بنا دیتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے مسجد میں ایسے کو کرنے دے گا؟ تو مجھے بتائیں مشرکین عرب جو نبی علیہ السلام کو حرم میں نہیں نماز پڑھنے دیتے تھے، ان میں اور ہمارے علماء میں کیا فرق ہے؟ کیا وہ وہاں چندے کی اپیل کر رہے ہیں؟ کیا وہ آپ کے نمازیوں کو کوئی درس دے رہے ہیں؟ وہ تو خود بیٹھے ہوئے نا. نمازی کو تو تب ہونا جب آپ سلام پھیرے تو کہنا مولوی سائڈ دو، ہمیں درس دینا ہے، پھر تو گل ٹھیک ہے. اور جو مسجدوں میں لکھ کے انہوں نے لگایا ہوتا ہے کہ امام مسجد کی اجازت کے بغیر کوئی درس نہیں دے سکتا، نہ چندہ اکٹھا کر سکتا ہے، یہ بھی لکھا ہوتا ہے. جہاں سیانے تھے نا وہ، اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے ساتھ. تو وہ نہ درس دے رہے نمازیاں نو اور چندہ بھی اکٹھا نہیں کر رہا. ان کیڑی تن تکلیف ہے؟ لیکن سر میں آپ کو اس بات کا ایک تلخ پہلو بتاؤں. آپ کسی گرجے میں چلے جائیں، کسی مندر میں چلے جائیں، وہاں اس طرح کوئی کر لے، ایون آپ مسلمان ہیں نا،
جا کے کسی مندر میں 3-4 مسلمان دوست بیٹھ کے یا گرجے میں قرآن پڑھیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا. یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا. وہ خوش ہوں گے کہ یار مسلمان آئے ہیں ہمارے ادھر بیٹھے ہوئے. ہوتا ہے کوئی 2-4 چیزیں بھی لا کے آپ کے سامنے رکھتا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا، آپ یورپ میں پوچھ لیں لوگوں سے، کتنے پادریوں نے مسلمانوں کو گرجے بیچے ہیں کہ یار ہمارے لوگ تو آنا چھوڑ گئے ہیں، سستے داموں لے لو، ہم نے مارکیٹ کے لیے یا کاروبار کے لیے نہیں اس کو بیچنا، چلو تم مسجد بنا لو. یار ایک ریلیجن کی ایک ٹوٹی پوٹی فارم تو ہے ہی ہے نا جو وہ سمجھتے ہیں. لیکن یہاں آپ کر کے دیکھیں تو مجھے بتائیں پھر اسلام کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی کون کر رہا ہے؟ اس اسلام کا ٹھیکیدار اور کسٹوڈین یعنی مولوی. اور یہ وہی نیچر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روک دے اور وہ اس کی ویرانی کا خواہاں ہو. اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین. اور ان کے لیے تو مناسب نہیں تھا مگر یہی کہ یہ خود بھی مسجد حرام میں اللہ کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں مگر ڈرتے ہوئے. ان کو چاہیے تھا کہ خود بھی خوف خدا کرتے اور دوسروں کو بھی آ کے یہاں پہ عبادت کرنے دیتے اللہ کی. الٹا انہوں نے لوگوں کو روکنا شروع کر دیا. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے اور آخرت کا بہت بڑا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے. یہ نہ سمجھیے گا یہ کوئی ماضی کا کوئی ایک جملہ اور سٹیٹمنٹ ہے. قیامت تک جو بندہ مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے ایسے ہی